ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. الجنة للموحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين واستضعفوا في سبيل الله وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. صلوات محمد. عزیزان گرامی قدر، بارہا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو مومنین باہر تشریف فرما ہے وہ اگر زحمت نہ ہو تو فرش عزا پہ آنے کی زحمت گوارا کرے. عزیزو، یہ بار بار اعلان اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ مجمع کو جمع کرنا ہے، بڑی توجہ نہیں، بلکہ جو شرف ہے فرش عزا کا، جو فضیلت ہے فرش عزا کی، جو ثواب ہے فرش عزا پہ بیٹھنے کا، اس ثواب سے کوئی محروم نہ ہو جائے، اس لیے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم سب محبان اہل بیت ہیں اور اہل بیت نے محبت علی کا جو ہمارے دل میں شمع جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے، یا ہماری آنکھوں میں جو محبت حسین کی ٹھنڈک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ کرم ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا، اور بالخصوص کرم ہے شہزادیے عالمیان کا کہ جن کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک صدقے میں اللہ نے محبت علی کی عشق ہمارے دلوں میں ڈال دیا. تو لہذا یہ جو عبادت ہے، یہ شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے محرومیت نہ ہونے پائے. لہذا اگر فرش عزا پہ آ جائیں گے تو بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ایک مل جل کر درود پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، میں نے جس آیے کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ قصص کی آیت نمبر 5، جس میں اعلان ہو رہا ہے
کہ ہم نے ان لوگوں کو امام بنانے کی ٹھان لی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. وہ خدا کہ جو سیاروں کو ٹمٹماہٹ بخشتا ہے، وہ پروردگار کے جو دریاؤں میں روانی عطا کرتا ہے، وہ پروردگار کے جو پھولوں میں مہک ڈالتا ہے، وہ پروردگار جو چڑیوں میں چٹک پیدا کرتا ہے، وہ معبود حقیقی کل کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کیا انا نمن علیہ فاستغفروا. ہم نے ٹھان لی ہے ان لوگوں کو کیا بنانے کا؟ فی الارض، زمین کے اوپر، وجعلناہم ائمۃ. تم جس کو کمزور سمجھ رہے ہو، ہم نے ٹھان لیا ہے کہ ہم اسی کو امام بنائیں گے. تم نے جس کو کمزور سمجھ رکھا ہے اس روح زمین کے اوپر، فاستضعفوا فی الارض، تم نے جس کو زمین پہ کمزور رکھا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کمزور ہے، وجعلناہم ائمۃ، ہم انہی کو امام بنائیں گے. مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نمرود کے پاس ہوگی، تلواریں نمرود کے پاس ہوں گی، بھالے نمرود کے پاس ہوں گے، سپاہی نمرود کے پاس ہوں گے، لیکن اللہ امامت ابراہیم کو عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا کہنا ہے؟ تم نے اس زمین پہ جسے کمزور سمجھ رکھا ہے، ہم اسی کو امام بنائیں گے. تم جسے کمزور سمجھتے ہو، ہم اسی کو امام بنائیں گے. اور خود صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام نے امام فرماتے ہیں، نورانی کلام ہے، غور کریے گا. امام فرماتے ہیں کیا کہ قرآن کو، اس قرآن کو، وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، اگر قرآن کو ایسے پڑھا جاتا، کما انزل، کہ جیسے وہ نازل ہوا تھا. بڑی توجہ. قرآن کو اگر ایسے پڑھا جاتا کہ جیسے وہ قرآن نازل ہوا تھا، سمعن فیہ، تو تم دیکھتے کہ ہم 12 کے نام اس میں موجود تھے. تم پاتے کہ اس میں 12 کے نام موجود تھے. تو جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اس زمانے میں لوگوں کے پیدا ہوا ہوگا کہ فرزند رسول قرآن میں کہاں پہ نام موجود ہیں؟ قرآن میں ظاہراً تو کوئی نام نظر نہیں آتا. تو امام نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمارے ناموں کو ظاہر کیا قرآن میں، کہ نہیں. اگر اللہ ہمارے ناموں کو قرآن میں ظاہر کر دیتا تو تمہارے لیے ہمیں ثابت کرنا مشکل ہو جاتا. بہت بڑا جواب امام دے رہے ہیں. اگر اللہ ہمارے ناموں کو ظاہر کر دیتا تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہمیں ثابت کرنا. یہ مولا ہمارے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے اسی لیے ہمارے ناموں کو ظاہر نہیں کیا بلکہ ہمارا تذکرہ صفات کے ذریعے سے کیا ہے. ہمارا تذکرہ صفات کے ذریعے سے کیا ہے. کہا جب بھی قرآن کو سامنے رکھو گے اور قرآن کی صفات کو دیکھو گے تو پورے عالم میں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. ہم 14 کے علاوہ کوئی مصداق کی صفات نہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یا علی. پورے عالم میں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ہم 14 کے علاوہ کوئی نہ ہوگا جو ان صفات کا مظہر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ صفات کے لیے کمال کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا لائے گی کمال کہاں سے؟ جب بھی
اگر کوئی قرآن پڑھے گا اور وہاں پہ تذکرہ ہوگا والراسخون فی العلم، تو پھر یہ بتائیے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے انہیں علم لدنی عطا کیا ہے، تو جب بھی راسخون فی العلم کی بات آئے گی تو مظہر وہی بنے گا کہ جو کل قرآن کا حافظ ہو، کل قرآن کا حافظ ہو، مظہر وہی بنے گا، یا مظہر وہ بنے گا کہ جو یہ کہے کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، جب وہ بنے گا جو ممبر پہ آئے تو کہے سلونی سلونی. کیونکہ صفات کے لیے مظہر کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کمالات لائے گا کہاں سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفات اور یہ عہدے اللہ ہر کسی کو نہیں عطا کرتا. پہلے ظرف دیکھتا ہے، ظرف کے اندر صلاحیتیں دیکھتا ہے، جب صلاحیتیں دیکھ لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ ان صلاحیتوں کا حامل ہے، تب وہ صفت و کمال اس کے اندر آتا ہے، تب اللہ اسے عہدہ عطا کرتا ہے. جب بھی صفات، جب بھی انسان پڑھے گا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر کائنات میں سچا وہ ڈھونڈنا پڑے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اور کوئی ہے جس نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ بات امام کے اوپر چل رہی ہے تو کچھ باتیں عرض کر دوں، وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے منزل کی طرف جاؤں گا. امام کے لیے ایک شرط ہوتی ہے شجاع ہونا. امام کے لیے ایک شرط ہے شجاع ہونا، اس لیے کہ اگر امام شجاع نہیں ہوگا تو دوسروں سے ڈر جائے گا، اور جب ڈر جائے گا، بزدلی دکھا دے گا، تو دوسروں کو ڈرائے گا کیسے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر خود ڈرے گا تو دوسروں کو ڈرائے گا کیسے؟ اس لیے کہ وہ اگر اس کا نائب ہے نذیر ہونے کا، تو اسی طرح سے وہ نائب ہے بشیر ہونے کا. جہاں بشارت دے گا وہی اللہ کے بارے میں ڈرائے گا بھی. تو جب دوسروں سے خود ڈر جائے گا تو کیسے ڈرائے گا؟ تو شجاع ہونا ضروری ہے. اور ایک شرط ہے امام کے لیے مرد ہونا، ایک شرط ہے مرد ہونا. اور یہ لفظ مرد میں نے خود استعمال نہیں کیا ہے، قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے. اعلان ہوتا ہے انتا او رجل منک. اے میرے حبیب صاحب نے، رسول نے کسی صاحب کو ایک سورے کی تلاوت کرنی تھی، دے دیا، کہا جائیے تلاوت کریے جا. جیسے ہی ادھر قرات کرنے کے لیے سورہ دیا، فوراً جبریل نازل ہوئے. کہ رسول اللہ فرماتا ہے انتا او رجل من، یا خود جائیے یا تم میں سے کوئی مرد ہو اسے بھیجیے، تم میں سے کوئی مرد ہو اسے بھیجیے. تو رسول نے اسی کو بھیجا جو لوگوں میں مرد مشہور تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. رسول نے اسی کو بھیجا جو مشہور تھا لوگوں میں مرد، اسے بھیجا. اور دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ کا علم جو ہے، اس کی کرسی جو ہے اتنی وسیع ہے کہ کل زمین و آسمان پہ اس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علم، اور اس کا علم کائنات کی ہر شے پہ احاطہ کیے ہوئے ہے. تو جو اس کا وصی ہوگا، جو اس کا نائب ہوگا، جو اس کا ولی ہوگا، اسے بھی چاہیے کہ کائنات کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہو. اگر احاطہ نہ کیے ہوتا تو یہ نہیں کہتا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور عزیزو، ایک شرط ہے عصمت کی امام کے اندر ہونا. میں امامت کو ثابت کر رہا ہوں، بس یہیں سے بات کو ختم کروں گا امامت کو ثابت کرتے ہوئے. ایک امام کے اندر شرط ہوتی ہے عصمت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کی عصمت ایسی کہ خدا کہے میرا نفس ہے، نبی کہے میرا نفس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا،
وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا نفس ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ اپنا نفس بتاتا ہے، رسول اپنا نفس بتاتے ہیں۔ میرے ایک استاد جن کا بھی انتقال ہو گیا وہ جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ایک جملہ اردو میں اگر اسی ابنانا کو کر دیا جائے تو لطیف جملہ ہے۔ اللہ شاید بتانا چاہتا ہے ابنانا، جسے آنا تھا وہ آ گئے، ابنانا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم جسے کمزور سمجھ رہے ہو اس زمین کے اوپر ہم نے انہیں ہی امامت دی ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہی ہم نے وارث قرار دیا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں انعام بھی بنایا ہے، اللہ کے امام بھی ہیں اور اللہ کے وارث بھی ہیں۔ یہی یہ واحد آیت ہے کہ ہمارے 12 اماموں کی امامت کو ثابت کر رہی ہے۔ واحد آیت ہے سورہ قصص کی، اکلوتی آیت ہے کہ جو ہمارے 12ویں امام تک امامت کو پہنچا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو امامت ہے کہ جسے اللہ عطا کر رہا ہے، جسے اللہ دے رہا ہے، یہ آئی کہاں سے؟ بس یہی بات ثابت کر کے میں اس کو ختم کروں گا۔ آئی کہاں سے؟ جو اللہ امامت کے عہدے کو دے رہا ہے یہ آئی کہاں سے؟ اب آ جائیے، ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ بترجمہ سنتے جائیے، اللہ نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب کامیابی حاصل کر لی تو اس کے بعد اللہ نے کہا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب یہ بتائیے کہ جو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ امامت اور نبوت ایک ہی چیز ہے، تو اگر ایک ہی چیز امامت اور نبوت ہوتی تو اللہ کو کیا ضرورت تھی 2 بار کہنے کی کہ جس کو نبی پہلے بنا چکا ہو اسی سے کہہ رہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اور پھر جب نبوت پہلے عطا کر چکا ہے تو پھر امتحان لے کے نبوت کون سی عطا کر رہا ہے؟ امتحان لے کے اللہ کہہ رہا نا میں نے امتحان لیا، جب امتحان میں کامیاب پایا تو میں نے تمہیں امام بنایا۔ تو اگر نبوت و امامت ایک ہی چیز ہے تو اللہ جس کو پہلے عطا کر چکا ہے پھر اسی کو امتحان کے بعد عطا کرنا، یہ تو ایک فعل عبث ہو گیا، اور خدا کوئی فعل عبث انجام نہیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کا عہدہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور عہدہ ہے جو اللہ عطا کر رہا ہے، کوئی اور عہدہ ہے جو اللہ عطا کر رہا ہے۔ اب آئیے، جو امامت کا عہدہ اللہ عطا کر رہا ہے، جناب ابراہیم کو جب عہدہ مل گیا تو اب فوراً ہی انسان جب کسی مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، یہ عام انسان کی فطرت ہے کہ اگر خود کسی پوسٹ پہ ہو تو وہ چاہتا ہے اس کا بیٹا بھی اسی پوسٹ پہ آ جائے۔ ابراہیم کو امامت ملی، دل میں خواہش ہوئی کہ سوال کر لیا جائے کہ یہ امامت ہماری ذریت میں بھی رہے گی کہ نہیں۔ سوال کر لیا پروردگار قال ومن ذریتی، کیا یہ امامت کا عہدہ ہماری ذریت میں بھی آئے گا؟ تو اللہ نے کہا بلا، ہاں ملے گا، لیکن کسے؟ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم نہیں ہوں گے انہیں ملے گا، جو ظالم نہیں ہوں گے انہیں ملے گا۔ اب اللہ نے بات بتا دی کہ عہدہ اسے نہیں ملے گا کہ جو ظالم ہو۔ قرآن سے پوچھے ظالم کہتے کسے ہیں؟ تو قرآن نے بتایا ان الشرک لظلم عظیم، جس نے زندگی میں ایک لمحے میں بھی شرک کیا وہ ظالم ہے، یعنی
نے ظلم عظیم انجام دیا تو پتہ یہ چلا کہ جب شرک کرو گے تو کچھ بھی بن جاؤ امت کے امام. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگر زندگی میں شرک کیا ہے تو کچھ بھی بن جائے، لیکن قرآن کی ڈکشنری میں، قرآن کی نگاہ سے امت کا امام نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ظالم کو امامت میں عطا کرنے والا نہیں ہوں. ظالم کو امامت عطا کرنے والا نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی نبی نے بھی جب بھی دعا کی ہے، جب بھی کوئی عہدہ مانگا ہے تو کسی امتی کے لیے نہیں مانگا، کسی پیاروں کے لیے نہیں مانگا، بلکہ جب بھی نبی نے جب بھی کوئی عہدہ مانگا تو یا اولاد میں مانگا ہے یا ذریت میں مانگا ہے، یا اولاد میں مانگا ہے یا ذریت میں. سورہ عنکبوت پڑھیے، آپ دیکھیے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. آج اتنی آیتیں اتار کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ امامت کو ثابت کرنا آپ کے لیے محال نہیں ہوگا. سورہ عنکبوت اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، ہم نے ابراہیم کو یعقوب عطا کیا، اور اس کے بعد صرف عطا ہی نہیں کیا، فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے اس کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا. ہم نے بڑی توجہ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا بیٹا دیا، اور ہم نے فقط بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ اس کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کی ذریت میں دو عہدے آئے ہیں، ایک امامت آئی ہے، دوسری نبوت. ایک امامت اور دوسری نبوت. تو کیا خیال ہے سورہ احزاب کا اعلان ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین. پورا ترجمہ چھوڑتے ہوئے فقط ایک جملے کا، یہ کچھ نہیں ہے سوائے آخری نبی کے، کچھ نہیں ہے سوائے آخری نبی کے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں جو ابراہیم کو دو عہدے ملے، ایک امامت دوسرا نبوت، ختم نبوت کی آیت تو ملتی ہے لیکن ختم امامت کی نبوت، ختم امامت کی آیت نہیں ملتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عہدے دار کوئی ہے جو غیب کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ختم نبوت کی آیت ہے، ختم امامت کی آیت قرآن میں نہیں ہے. جب دو عہدے ملے ہیں تو یعنی ایک عہدہ ہے جو ابھی جاری و ساری ہے، جس کا وارث ابھی غیب کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے. عزیزان گرامی، بس بات کو میں نے ختم کر دیا چونکہ وقت نہیں ہے. یہ کردار کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، صفات کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. ان کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے سمجھیے. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھو تب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. اس لیے العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو. اس لیے اگر ان سے نہ سمجھا تو پھر وہ دعویٰ آپ کا غلط ہو جائے گا. بغیر علی کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. آج اگر کوئی علی کی شخصیت پہ شک کرے تو اس کا مطلب ہے قرآن پہ شک کر رہا ہے. سجاد بھائی توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی علی کی ذات پہ شک کرے تو اس کا مطلب ہے قرآن پہ شک کر رہا ہے. اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جب ساتھ میں ہے تو علی پہ شک ہوا تو مطلب قرآن پہ شک ہو گیا. اور جب قرآن پہ شک ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ فاتو بسورۃ من مثلہ. اگر ہمارے کلام پہ شک ہے تو اس جیسا کوئی قرآن لا کے دکھاؤ. ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمارے امام پہ شک ہے تو اس جیسا امام لا کے دکھاؤ. ہمارے امام پہ شک ہے تو علی جیسا امام لا کے دکھائیے.
اس لیے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ بس عزیزو، اس پہچانے جاتے ہیں اپنی صفات و کمالات کے ذریعے سے۔ جب قاتل علی اکبر آتا ہے اور آنے کے بعد مدینے میں ایک یہودی کے باغ میں دیکھتا ہے کہ امام سجاد جو ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ قریب پہنچا، گھوڑے پیاسے ہو گئے تھے، خود بھی پیاسا تھا، اب غذا پاس نہیں تھی۔ پہنچا، کہا کہ میں بھوکھا بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں۔ امام نے کہا جاؤ بھائی اس کو کھانا دو، اس کو پانی دو۔ کھانا بھی کھلایا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد میں کہنے لگا کہ ہمارے گھوڑے بھی پیاسے ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو۔ اللہ اکبر، صفات خدا دیکھ کے دیتا ہے۔ کہا جاؤ گھوڑوں کو سیراب کرو۔ جب گھوڑے بھی سیراب ہو گئے، ایک جملہ امام سے کہا، کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام فرماتے ہیں کیا میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو بھول سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہنے لگا، مولا یہ بتائیے کہ جب آپ کو پتا تھا میں قاتل علی اکبر ہوں، اس کے بعد بھی میرے ساتھ یہ حسن سلوک۔ ایک مرتبہ امام نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہم اہل بیت کا کردار۔ اللہ اکبر۔ آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ ابھی آپ زیارت کریں گے تابوتوں کی، بس چند جملے مصائب کے پڑھنا ہے۔ سجاد کسے کہتے ہیں؟ چند جملے سن لیجئے۔ حسین کربلا میں جب تنہا نروے آدھا میں گھیر چکے تھے تو حسین کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی، لیکن ہائے رے سجاد کے ہاتھوں میں تلوار نہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی۔ حسین کے ساتھ 32 سالہ بھائی موجود تھا، سجاد کے ساتھ زینب ام کلثوم ہے جن کی چادریں چھن چکی ہیں۔ حسین کے ساتھ انصار تھے، سجاد کے ساتھ کٹے ہوئے سرنوں کے نیزہ پہ۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد جب کوفے کے بازار میں پہنچے اور ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا ارے آپ کے بال تو سفید ہو گئے، تو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے یہ بتا کیا تیری اولاد ہے؟ کہا بالکل مولا۔ کہا یہ بتا کہ اگر کوئی تیری ناموس پہ تیرے سامنے تماچا مار دے، ہاتھ اٹھا دے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ تڑپ کے کہتا ہے مولا میرے سامنے اگر میری ناموس پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے گا تو میرا جینا محال ہو جائے گا جب تک کہ بدلہ نہ لے لوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، کہتے ہیں ایک مرتبہ سوال کرنے والے تو نے میرا حق ادا نہ کیا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا میرے بال اس لیے سفید ہو گئے، ہارے میری سکینہ جب شمر کے تماچے پڑتے تھے آواز دیتی تھی اے بھیا سجاد، اے بھیا سجاد، شمر تماچے مارتا ہے، ارے بھائی اتنا مجبور تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزو وقت بھی ہونے والا ہے، شب شہادت امام سجاد ہے۔ چند جملے سن لیجیے، چند جملے سن لیجیے۔ پوری زندگی جب تک سجاد زندہ رہے، جب تک سجاد زندہ رہے، کسی خوشی کے ماحول میں سجاد نے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ جب کوئی بلاتا تھا تو ایک جملہ کہتے تھے اگر بلانا ہی چاہتے ہو امام کو تو مجلس برپا کرو، میں تمہارے اللہ
اللہ اکبر، مجلس کرو میں تمہارے گھر آؤں گا۔ اور جب کسی کی شادی میں پہنچ جاتے تھے ایک مرتبہ آ بھر کے کہتے تھے ہائے رے میرا کڑی الجماعت، ہائے رے میرا علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ حاجی تو سید سجاد ہے، ایک مرتبہ ارے جب زہر کا اثر پڑ گیا ایک مرتبہ اپنے لال باقر کو بلایا اور کہتے میرے لال یہ بتاؤ کہ تم کربلا میں کتنے سن کے تھے؟ ایک مرتبہ میرا امام کہتا ہے بابا میں کربلا میں 3 برس کا تھا۔ امام فرماتے میرے لال آج کربلا کی داستان مصائب سنا دو۔ ایک مرتبہ باقر کہتے ہیں میرے بابا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ کربلا میں کون پیاسا تھا؟ آپ نے بڑی پیاسے سنی ہیں، آپ نے بڑے شہیدوں کے نام سنے ہیں، یہ پیاسے تھے وہ پیاسے تھے۔ امام کی زبان سے سنیے بابا آپ کو پتا ہوگا کہ کربلا میں سب سے زیادہ کون پیاسا تھا؟ ہاں میرے لال میں جانتا ہوں کربلا میں کون پیاسا تھا۔ کہا بابا کون؟ کہا تمہارا دادا حسین، کہا تمہارا دادا حسین۔ عزیزوں آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، کربلا کے پس منظر میں دیکھا ہوگا حسین غریب نے اپنی پیاس کو کسی شہید کے سامنے بیان نہ کیا، فقط 2 بیٹوں کے سامنے اپنی پیاس کو ظاہر کیا، فقط 2 بیٹوں کے سامنے۔ پہلا بیٹا وہ جب بہو شکل پیغمبر جا رہا تھا اور ایک مرتبہ کہتا بابا ایک گھونٹ پانی کو مل جاتا تو بابا میری پیاس بجھ جاتی۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی زبان کو نکالا، میرے لال میری زبان میرے کین میں اپنی زبان رکھو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان رکھی کھینچ لی۔ بابا اے بابا آپ تو ہم سے زیادہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ارے اتنا پیاسا مجاہد جوانوں کے لاشیں ہوتا۔ دوسرا بیٹا وہ ارے جب کوئی نہ رہا حسین تنہا خیمے میں آیا ہے، شانہ ہلایا میرے لال، اے میرے لال سید سجاد اٹھو غش سے آنکھیں کھولو۔ ایک مرتبہ امام نے آنکھیں کھولی، بابا کیا ہو گیا؟ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا انو محمد کہاں ہے؟ میرے لال وہ دیکھو فرات کے کنارے تمہارے چچا شانے کو کٹا کے سو رہا ہے۔ میرے لال ارے کربل میں اکبر پر چیخا کے سو رہا ہے۔ اتنا سمجھ لو ارے جوانوں میں تمہارے سوا اور مردوں میں میرے سوا کوئی اور باقی نہیں ہے۔ اے میرے لال اپنے باپ کی آخری وصیت سنتے جاؤ۔ اے میرے لال ارے میرے عزیزوں اپنی اہمیت کو سمجھو۔ حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا ہے جب حسین آخری لمحے ارے آخری سانسیں گر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لال اے میرے لال جب قید خانے سے جانا اور ہمارے شیعوں سے ملنا اور ان سے کہنا ارے جب بھی ٹھنڈا پانی پیے اس غریب کی پیاس کو یاد کر لیں۔ اے میرے لال تیرا پیاس تیرا باپ بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ پر چند جملے سنیے۔ یہ حسین ہے جو کربلا کا سب سے پیاسا شہید ہے۔ ہاں عزیزو ابھی باقر مصائب کر رہے ہیں۔ بابا چچا عباس کو ایسے مارا گیا۔ بابا جب چچا گئے تو خیمے میں ایسا کوہرام تھا۔ بابا جب علی اکبر گئے تو بیویوں میں کوہرام تھا۔ بابا قاسم گئے تو بیویوں میں کوہرام تھا۔ بابا انو محمد گئے بیویوں کو بھی کوہرام تھا۔ ایک مرتبہ باقی مصائب پڑھتے پڑھتے ارے ایک جملہ کہا بابا ارے بیویوں کی چادریں چھلنے لگی۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ سجاد نے اتنا گریہ کیا، سجاد کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی۔ وسیار الذین ظلموا
ایام قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون قسم بقضاء تسلیم